الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویور السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے مسلمان عورت کا اصل چہرہ کے عنوان سے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے اور مسلمان عورت کی جو ہمارے پاس آج تک روایات پہنچی ہیں ان کی بنیاد پہ اور اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں احکامات کی مدد سے جو صحیح اسلامی عورت ایک مسلمان عورت ہونی چاہیے اور اس کا اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کی خصوصیات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی جو ہے وہ ہم نے اس ہستی اور اس شخصیت کا انتخاب کیا ہے جس کو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نام سے ہم جانتے ہیں، نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ اور عزم و ہمت کا پہاڑ، ان کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ اور آپ لوگوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام جو ہے کس طرح کی عورت جو ہے اس کو چاہتا ہے اور کس طرح کی عورت کو نبی علیہ السلام نے سب سے زیادہ عزت افزائی اور اس کے ساتھ اپنی محبت اور وابستگی کا اعلان کیا۔ چنانچہ اس بات کو بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو اس کی امپرومنٹ کے لیے سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اپنے احباب سے، اپنے دوستوں سے، عزیزوں سے اس کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ کے حوالے سے عموماً ہم لوگ جو معلومات رکھتے ہیں آج میں ان کو پہلے آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر دہرانا چاہوں گا۔ آپ کا نام جو ہے وہ خدیجہ اور آپ کو ام ہند کے نام سے آپ کی کنیت تھی اور عرب جاہلیت کے دور میں بھی آپ کی پاک دامنی اور بارک نظری کی وجہ سے آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا۔ آپ کے والد کا نام خالد بن اسد تھا اور نبی علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے قصی سے جا کے مل جاتا ہے۔ آپ کی بچپن کی زندگی جو ہے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے والد جو ہے وہ ایک بہت بڑے تاجر تھے اور وہ ایک عرصے سے مکہ المکرمہ آ گئے تھے اور وہیں اپنے کاروبار کو آپ نے فروغ دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی اپنے والد کے کام کو دیکھتی رہیں اور سیکھتی رہیں، یہاں تک کہ آپ جب بلوغت کو پہنچی تو آپ کے والد نے آپ کی شادی اس وقت آپ کے عمزاد جو ہیں حضرت ورقہ بن نوفل سے کرنا چاہی، لیکن باوجود وہ شادی نہ ہو سکی۔ لیکن اس کے بعد آپ کی آگے پیچھے 2 شادیاں ہوئیں اور آپ کے جو شوہر ہیں اور آپ کے والد جو ہیں حرف الفجار جو شروع ہوئی تھیں ان میں شہید ہو گئے، اور اس کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہیں انہوں نے پھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ آپ اکیلی تھیں اور آپ کو اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے کسی نہ کسی مددگار کی ضرورت تھی۔ اور اکثر قریش جو ہیں ان کے جو بڑے بڑے رؤسا تھے آپ سے شادی کے خواہشمند تھے، لیکن آپ کی نظر میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کی آپ سے شادی کر سکتی۔ لہٰذا اس وقت جب آپ غالباً 35 سال کی عمر میں آپ کو دوبارہ بیوگی کا سامنا کرنا پڑا اور آپ نے اس کے بعد اپنے کاروباری زندگی کو خود سنبھالا۔ اب آپ اس بات سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کس قدر بالغ نظر اور دور اندیش تھیں کہ اپنے نظام حیات کو، چونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ دولت جب کہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ جو ہیں اکثر رشتے ناطے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ اس کی پرورش کے لیے اپنی جو ہے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے فیصلہ کیا۔ یہاں تک کہ آپ جانتے ہوں گے کہ عرب میں تجارت جو ہے وہ 2 طرح سے ہوتی تھی۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگ پیسہ ڈال کے، جس کو شراکت کہتے ہیں، اور وہ مل کر فیصلہ کرتے اور مل کر تجارت کے معاملات انجام دیتے، اور دوسرا طریقہ کار تھا کہ کوئی آدمی
اپنے کام کے لیے کسی ایک کو ہائر کر لیتا تھا، ملازم رکھ لیتا تھا اور اس کے ساتھ اجرت طے کر کے اپنی تجارت کے معاملات کرتے ہیں، اس کو مضاربت بولتے ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے انہوں نے اپنا جو تجارت کا معاملات تھے پھر مضاربت کے تحت ہی طے کیے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بڑے اعتبار والے غلام حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، آپ ہمیشہ ان کو اس قافلے کے ساتھ بھیجتی تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے تجارت کے شعبہ سے منسلک تھے اور زیادہ تر آپ کا جو کام تھا مضاربت کے ساتھ ہی کرتے تھے۔ اور اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب جو ہیں انہوں نے ایک قافلہ جا رہا تھا تو سیدنا رسول کریم علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا میرے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جس کے ساتھ تجارت کی جا سکے، آپ ایسا نہ کریں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہے انہوں نے اپنا جو مال و اسباب بھیجنا ہے تجارت کا، تو آپ ان کی جگہ پہ جو ہے مضاربت کے لیے ان سے بات کریں۔ یہ بات سیدہ خدیجہ الکبریٰ تک کہیں پہنچی تو انہوں نے اس پیشکش کو نبی علیہ السلام کے ساتھ شیئر کیا اور کہا کہ آپ کو وہ پہلے لوگوں سے دگنا منافع دیں گی۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے ساتھ سیدہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی کر دیا، اور انہوں نے چونکہ نبی علیہ السلام کی شہرت سن رکھی تھی، آپ صادق اور امین جو تھے دنیا میں مشہور تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک ایک فعل اور ایک ایک جو ٹرانزیکشن ہے اس کو چیک کرے کہ آپ کس طرح معاملات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بذات ایک طرف تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعانت کار کے طور پہ گئے اور دوسرے حضرت سیدہ کے اس خاص مقصد کے لیے بھی گئے کہ نبی علیہ السلام اپنے معاملات کو کیسے انجام دیتے ہیں۔ اس سفر میں تجارتی قافلے کے ساتھ جب آپ گئے تو آپ کے حسن اخلاق سے اور حسن معاملات کی بنیاد پہ 2 گنا منافع ہوا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب اپنے گھر چلے گئے تو اس کے بعد میسرہ سے آپ نے پوری معلومات لیں اور معلومات کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ اگر کوئی شخص میری زندگی میں آ سکتا ہے تو وہ سیدنا رسول کریم علیہ السلام ہے۔ اب یہاں پہ بات سیدھی سی تھی کہ آپ چونکہ نبی علیہ السلام سے 15 سال کم و بیش جو ہے عمر میں بڑی تھیں، اور دوسرے کہ آپ آلریڈی 2 شادیاں آپ کی ہو چکی تھی، لہٰذا اور آپ کی اولاد بھی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے نبی علیہ السلام کو پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے آپ کے ساتھ اپنا عقد جو ہے کرنا، اس کی جو آپ کو دعوت دی کی تھی اس کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نکاح پڑھایا اور اس طرح سے بنو ہاشم کے سرداروں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے رشتہ داروں کی موجودگی میں آپ کا یہ نکاح ہو گیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال اور سیدہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ اب یہ میں یہاں تک ایک تعارفی آپ کے پاس چیز رکھی ہے، اس میں ایک اب بڑی اہم سی بات آپ دیکھیں گے کہ سیدہ اس زمانے میں جب کہ جہالت کے دنوں میں عورت کا مقام بہت حد تک کمتر ہو چکا تھا، اس زمانے میں بھی آپ جو ہیں ایک بالغ نظر اور دور اندیش خاتون نظر آتی ہیں اور اپنے فیصلوں کو کرنے میں خود مختار نظر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر دیکھتے ہیں کہ آپ اس زمانے میں جب کہ انسان جو ہے اس کی عزت آبرو کے معاملات میں اپنے آپ کو قائم رکھنا بڑا مشکل تھا، سیدہ اس زمانے میں بھی طاہرہ کے نام سے القاب سے لوگوں میں معروف تھیں۔ اس کے اگر یہ واقعات بظاہر جو ہیں بہت تھوڑے ہیں، لیکن ان واقعات سے ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ایک عورت کا آج کے دور میں کام کرنا کتنا مشکل ہے، اس کے اوپر ہوس کی نظریں کس طرح جمتی ہیں اور مرد حضرات کس طرح عورت کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ تو اس آج کے دور میں جب ہم کہتے ہیں جی ہر طرح کی سہولتیں ہیں، ہر طرح کے حالات بہترین ہیں، تو آج کے دور میں اگر عورت کو کام کرنا مشکل ہے تو اندازہ کیجئے کہ اس دور میں عورت کا کام کرنا کتنا مشکل ہوگا۔
لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے کہ آپ نے اس دور میں مردوں سے کام لیا، اور اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے مردوں کی نظر میں کس قدر اعلیٰ اور عرفہ تھا، اس میں آپ کے حسن معاملات، لوگوں سے ڈیل کرنے کا انداز اور مردوں سے کس طرح گفتگو کی جانی چاہیے، اس حوالے سے آپ کی جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کس قدر، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ودیت کیا ہوا تھا۔ یہ دوستو، اب ہم آپ کے سامنے ایک اور اہم بات سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ خوش قسمت خاتون ہیں جن کو ایک مخصوص اعزاز حاصل ہے کہ آپ سید الناس حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ بنی، اور دوسرے آپ کی زندگی میں جب تک آپ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہی تو آپ نے کسی دوسرے نکاح کو نہیں کیا، حالانکہ آپ عمر میں آپ سے چھوٹے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو اس میں بہت بڑی نظر یہی آتی ہے کہ آپ نے ایک مرد ہونے کے ناطے جس طرح سے مرد کی کیفیات ہوتی ہیں، جس طرح آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو سمجھا اور ان سے شراکت داری کی، وہ اس میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ دوسرا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کہ بعد میں آپ کی 10 شادیاں غالباً ہوئی ہیں، ان 10 شادیوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ واضح طور پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ہمیشہ تعریف کرتے رہے اور ان کے نام پہ صدقہ اور خیرات بھی کرتے رہے، آپ کے عزیز و اقارب کی جس طرح قدر کرتے رہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے کس طرح دلجوئی کی، آپ کے ساتھ آپ کے خیالات سے کس طرح شراکت داری کی، اور کس طرح برابری کی بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و وقار کا خیال رکھا، جس کی بنا پر حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم بات ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ علیحدہ ہم گفتگو کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی اعانت اور مدد ہے، اور وہ چاہے مالی شکل میں ہو، چاہے وہ آپ کے ساتھ فزیکل شکل کی ہو، وہ لاجواب اور بے مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ کسی خاتون سے اپنی زوجہ محترمہ سے جو آپ کو محبت اور پیار تھا، وہ شاید کسی کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس باقی ہماری جو میری سوتنیں تھی ان میں سے کسی کے ساتھ آج تک اس طرح کی غیرت کا خیال نہیں آتا تھا جتنا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے تھا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا کثرت سے ذکر کرتے تھے اور آپ کی مختلف خصوصیات کا ذکر کرتے تھے، خوبیوں کا ذکر کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑا سا غصے میں آ کر کہہ دیا کہ ایک بڑھیا کے بارے میں آپ اتنی باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں عطا فرمائی۔ تو استیاب میں اس کا جواب دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بخدا اس نے اس وقت مجھے قبول کیا جب لوگ مجھے انکار کر رہے تھے، وہ اس وقت اسلام لائیں جب کفر کا غلبہ تھا، اور انہوں نے میرے ساتھ ہر جگہ پہ مدد کی، یہاں تک کہ آپ کے وطن سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی اولاد ہے مجھے عطا کی۔ جیسا کہ آپ کو دوستوں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے علاوہ جتنی بھی آپ کی اولاد ہے وہ ساری کی ساری سیدہ کے وطن سے ہوئی ہے۔ آپ کے وطن سے نبی علیہ السلام کے ہاں 2 بیٹے جناب سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وفات جو ہے وہ ابھی آپ چلتے ہی تھے کہ بچپن میں ہو گئی، اور اسی کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کنیت جو ہے ابو القاسم کہی جاتی ہے۔ اور دوسرے بیٹے آپ کے جو تھے عبداللہ تھے، لیکن وہ بالکل بچپن میں فوت ہو گئے، اور آپ کے بیٹوں کے فوت ہو جانے کی وجہ سے ہی کفار آپ کو جو تھے کہتے تھے کہ یہ دم کٹا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ سورہ کوثر نازل ہوئی، تو اللہ نے کہا کہ تمہارے دشمن دم کٹے ہیں، ان کا نام و نشان جو ہے وہ ختم ہو جائے، ابتر آپ نہیں ہو، ابتر وہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی جو ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد آپ کی بیٹی رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھیں، اور آخری جو سب سے چھوٹی بیٹی جو تھی نبی علیہ السلام کی، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
खातून जन्नत थीं। दोस्तों, ये एक मुख्तसर सा तारफ़ है। आपके इस आज के तारफ़ में एक अहम बात करना बड़ा ज़रूरी है कि सजदा जो है वो एक आला मुकाम के ऊपर फ़ायज़ हैं। अल्लाह तबारक ताला ने आपको सलाम भेजा, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको सलाम भेजा, और आप ख़ुद अपने हाथ से अपने प्यारे खामद के लिए, आपको उनकी दिलजोई के लिए खाना तैयार करती थी। हालांकि आपके घर में आपके नौकर चाकर और खादमों की कमी नहीं थी। दोस्तों, एक बात अहम याद रखिएगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने जिन 5 ख़वातीन का ज़िक्र किया है, उनमें मैं समझता हूँ कि जो कामल ख़वातीन गुज़री हैं, उनमें से आप जैसे जानते हैं सईदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा, फ़िरौन की जो ज़ौजा थी सईदा आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और उसके अलावा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके बारे में आपने फरमाया कि जैसे खानों में सरीद को अहमियत हासिल है, इस तरह औरतों पे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फजीलत हासिल है। लेकिन इससे बढ़कर नबी अलैहिस्सलाम ने जितना आपका तज़किरा हज़रत खुजतुल कुबरा के हवाले से हमें पूरी ज़िंदगी में नज़र आता है, उससे मालूम होता है कि आप सैयदा खुजतुल कुबरा जो है उनको बहुत ज़्यादा प्यार रखते थे। और आपकी इन 4 ख़वातीन के साथ 5वीं खातून जो हैं आपकी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दोस्तों, हम देखते हैं कि इन जो मैंने अभी 5 ख़वातीन का आपके सामने ज़िक्र किया है, इन 5 में से जो मुझे महसूस होता है कि वो सबसे ज़्यादा जो मुकाम किसी खातून का अगर है तो वो सैयदा खुजतुल कुबरा हैं। दुनिया की तमाम औरतों की सरदार, और दुनिया की तमाम औरतों से कामिल, और दुनिया की तमाम औरतों से ज़्यादा अफजल, और दुनिया की तमाम औरतों में मैं समझता हूँ कि वो जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है आप कामिल इंसान थे और नबी आखिरुज़्ज़मान थे। आप में अल्लाह ताला ने सिफ़ात कूट कूट भरी थी, और आपने हबीब को ऐसा बनाया था कि कोई उसके मुकाबल ना आ सके। इस तरह सैयदातुन निसा हज़रत खुजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तय्यबा ताहिरा जो है सबसे पहली मुसलमान, हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद अगर इस दुनिया में कोई ईमान वाला था, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वो शरफ़ हासिल है। और आपके जो दर्जात हैं अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल के यहाँ बड़े हैं। आपके लिए अहादीस में आता है कि मोतियों के महल की बात की गई है, और अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह ताला के सलाम के साथ आपको अल्लाह तबारक ताला आपके मकामात को और बुलंद फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में हम कोशिश करेंगे कि आप सलामुल्लाह अलैहा के दीगर जो पहलू हैं उनमें ख़ास तौर पर इंशाअल्लाह आप बतौर कामल औरत के आपका ज़िक्र किया जाएगा। आज के इस एपिसोड में आपको बताने का मकसद ये था कि नबी अलैहिस्सलाम की जो पहली ज़ौजा हैं वो इस्लाम की एक ऐसी पहचान है जिसमें हमें एक आज़ाद, खुद मुख्तार और ख़ुद फ़ैसला करने वाली ऐसी खातून जिसकी बालग नज़री अपनी जगह पे बहुत बुलंद और आला मुकाम पर थी, और आपके हुस्न अखलाक और आपके तरीक़ेकार के ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह से नबी करीम अलैहिस्सलाम जो कि इस दुनिया में लोगों के लिए हदायत का ज़रिया बनकर आए, आपके अखलाक़ हसना से इस कदर मुतासर थे कि आपने अपनी आखिरी ज़िंदगी तक सईदा को बुलाया नहीं है। यहाँ तक कि आपकी किसी अजीज़ा रिश्तेदार का पता चलता तो उसकी आप इतनी आओ भगत करते थे कि एक रवायत में आता है कि सईदा की बहन जो है वो आपको मिलने आई, या शायद एक रवायत में आता है कि आपकी एक सहेली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आई। तो सईदा आयशा फरमाती हैं कि आप बड़ा टाइम तक उसके पास बैठे रहे। तो मैंने पूछा कि ये कौन सी बुढ़िया है जिसको नबी करीम अलैहिस्सलाम इतनी तवज्जो दे रहे हैं सॉरी। जब वो चली गई तो मैंने पूछा कि ये कौन थी, तो फरमाया कि ये खुजतुल कुबरा की सहेली थी। आप अंदाज़ा कर लें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को आपसे किस कदर उनसीयत थी कि उससे मुतल्लक़ किसी भी शख्स के साथ आपको मिलना कितना पसंद था और आप उसकी कितनी कदर करते थे। अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल से इल्तिजा है कि आज का हमारा जो कहा सुना है उसको कबूल फरमाए, अगर इसमें गलती और कोताही रहेगी उसके माफ़ फरमाए। और आप
سلام اللہ علیہ کے درجات کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ علیین کے اوپر اللہ تعالیٰ کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی مصابت جو ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت الفردوس میں آپ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔